السلام 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 یا نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں اور آپ آقا رحمت شفیع امت دو جہاں کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں اور آپ کے جشن کو مناتے ہوئے اس محفل میں حاضر آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ہمیشہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اسی طریقے سے محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں اجاگر فرمائے۔ صحابہ کرام جیسی محبت کرنے کی ہمیں اپنے نبی سے توفیق عطا فرمائے۔ واقعی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی جڑ ہے۔ اگر آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو پھر بندہ مومن ہی نہیں ہے، بندہ مومن ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہی عین ایمان ہے۔ اور آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب محبت کی بات آئے تو پھر انسان کے دل کو ٹھنڈ محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ حضرت شیخ مہدی الفاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ محبت کی ایک خوشبو ہے، اور یہ ایک ایسی خوشبو ہے کہ جب وہ بکھیرتی ہیں تو مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈ پہنچتی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سن کر یا آپ کا تذکرہ سن کر اگر کسی کے دل کو قرار نہ پہنچے یا ٹھنڈ نہ پہنچے تو فرمایا سمجھ لو کہ اس کے بدن میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ گویا کہ ایمان والا وہ ہے کہ جسے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر سننے سے سکون نصیب ہوتا ہے، چین نصیب ہوتا ہے، جس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور جس کو خوشی ملتی ہے کہ بس یہ کستوری اور یہ خوشبوئیں یہ اور بکھیرتی جائے اور مجھے سرسار کرتی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا تذکرہ یہ عطر کی طرح ہے کہ خوشبوئیں جتنی بھی پھیلتی چلی جائے گی انسان کو اتنی ہی، ایمان کامل والے کو، مومن کو اتنی ہی خوشیاں نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ اور اللہ رب العزت نے بھی ہمیں اسی بات کا حکم فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم کسی اور طرف نہ دیکھیں، لیکن یہ دیکھیں کہ ہمیں اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کو منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ تمہارے پاس
میلاد منانے کے لیے کون سی دلیل ہے؟ کیا صحابہ کرام نے منایا؟ تابعین نے منایا؟ ہمیں ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پروانہ وہ ہوتا ہے کہ اگر چراغ جلایا جائے اور پروانہ دلیل ڈھونڈتا ہوا نہیں پھرتا ہے کہ بھئی چراغ جل چکا ہے تو اس کے جلنے کی دلیل کیا ہے، بس پروانہ تو جیسے ہی چراغ کو جلتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے پاس دوڑا ہوا پہنچ جاتا ہے۔ تو بھئی پروانہ کبھی بھی یہ چراغ کی دلیل نہیں پوچھتا ہے، تو ایمان والا کبھی بھی اپنے نبی کے بارے میں کوئی دلیل پوچھے گا؟ اپنے نبی کی محبت میں کوئی تذکرہ چھڑ رہا ہو، کوئی جشن منایا جا رہا ہو، کوئی خوشی کی بات کی جا رہی ہو، آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی جا رہی ہو، اور وہاں پر کوئی بندہ یہ دلیلیں ڈھونڈتا ہوا پھرے، تو پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے دل کے اندر کوئی کجی ہے، اس کے دل کے اندر ہو سکتا ہے کہ منافقت ہو، یا پھر وہ دین سے دور ہو اور ایسے لوگوں کی صحبت میں ہو جنہوں نے آج تک آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ اس کے سامنے رکھا ہی نہ ہو۔ الغرض اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت بھی عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر بھی چلائے جن کے دلوں میں بھی اللہ نے عشق رسول رکھا تھا، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انہوں نے واقعی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کر کے دکھائی، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنی ہر چیز کو انہوں نے قربان بھی کر دیا، اپنا تن من دھن ہر چیز کو انہوں نے قربان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی حبیب کو ہمارے لیے ایک نعمت، اپنا فضل، ہدایت یہ بنا کر بھیجا ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت پر اگر ہم اپنی زندگی کی تمام تر توجہات، تمام تر اثاثے کو یہ قربان کر دے تو پھر بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اس کے باوجود ہم اپنے سینوں کو تازگی پہنچانے کے لیے کچھ اللہ کے کلام سے اور کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اور کچھ ایک دو بزرگوں کے اقوال سے کچھ باتوں کو ذہن نشین کر لے، کہ تاکہ کوئی ایسا بندہ کہ جو ایمان والا ہو لیکن برے لوگوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اس کے اندر پلپلاپن آ چکا ہو، تو ہم اس کے سامنے یہ باتیں رکھ کر اسے بھی ایمان کی تازگی پہنچا سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان کا چراغ جو اللہ رب العزت نے دلوں میں رکھا ہے وہ بجھنے اس کا لگا ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اور بزرگان دین کی باتیں اس روشنی کو پھر سے منور کر دے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہیں یہ سب کچھ، یعنی جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا یہ تمام کا تمام اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی خاطر ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو پس تمہیں چاہیے کہ اس کی خوشیاں مناؤ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا، تمہیں ایمان ملا، تمہیں قرآن ملا، تمہیں ہدایت نصیب ہوئی، تمہیں رب کا پتہ ملا، اور یہ تمام چیزیں جو تمہیں نمازیں بھی ملی، اگر تمہیں روزے بھی ملے، تمہیں حج جیسے احکامات ملے، تمہیں زکوٰۃ کے احکامات ملے، اس کے علاوہ بھی تم ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے تھے جس معاشرے میں انسانیت کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، وہاں پر انسان موجود تھے لیکن انسانیت یہ مر چکی تھی۔ کہا کہ تمہیں انسانیت بھی نصیب ہوئی، تمہیں ہدایت بھی نصیب ہوئی، تمہیں اللہ نے اصول عطا فرمائے، تمہیں قانون عطا فرمائے۔ کہا کہ یہ جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے یہ صرف اللہ کے فضل کے صدقے میں ملا ہے، یہ صرف جو تمہیں ملا ہے اللہ کی رحمت کے صدقے میں تمہیں ملا ہے۔ وہ اللہ کا فضل اور وہ اللہ کی رحمت ہیں کیا؟ یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے وہ اللہ کے فضل کے صدقے میں ملا ہے، وہ اللہ کی رحمت کے صدقے میں ملا ہے، تو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہیں کیا؟ اب اللہ رب العزت نے اور بزرگان دین نے یہاں پر ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے اسی قول کو یعنی آیت مبارکہ کے ایک دوسری طرف بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں،
اب پہلے ہم اس کو سمجھ لیں کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں اپنا رسول بھیجا، جب ان میں اپنا رسول بھیجا۔ گویا کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی، لیکن کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں اچھا تندرست جسم عطا کیا تو ہم نے تم پر احسان کیا، ہم نے تمہیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور اس کی وجہ سے تم پر احسان کیا۔ نہیں، کسی نعمت پر احسان کو جتلایا نہیں، لیکن اپنے رسول کو عطا فرمایا، اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ تو اس وقت پھر اللہ نے یہ تذکرہ فرمایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق کہ اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ احسان کس صورت میں فرمایا؟ اس صورت میں کہ انہیں اپنا رسول عطا فرمایا، انہیں اپنا نبی عطا فرمایا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات یہ اللہ کا احسان ہے، اور یہی احسان کو ہم دوسرے لفظوں میں دیکھیں تو یہی اللہ کا فضل ہے، یہی اللہ کی رحمت ہے، یہی اللہ کا فضل ہے اور یہی اللہ کی رحمت ہے۔ گویا رب ارشاد فرماتا ہے اے مومنو، یہ جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا وہ میرے حبیب کے صدقے میں تمہیں عطا فرمایا، میرے نبی کے صدقے میں تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ گویا اب تمہیں چاہیے کہ یعنی جو میں نے اپنا نبی تمہیں عطا کیا ہے، اپنا رسول تمہیں عطا کیا ہے، اپنا محبوب تمہیں عطا فرمایا، کہا کہ یہ جو نعمت رب نے تمہیں عطا فرمائی تو پھر تمہیں چاہیے کہ اس کے عطا ہونے پر تمہیں بھرپور خوشیاں مناؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا، ارشاد فرما گیا یہ فعل امر ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا اور حکم کے ساتھ بھی جمع کا حکم دیا، فرمایا کہ تم سب کو چاہیے۔ اب یہاں پر یہ چیز ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہاں صرف مومنوں کو یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوشی منائے، فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، کہا میری مخلوق کے اندر جتنی بھی آبادی ہے، جتنی بھی مخلوقیات ہیں، ان تمام کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائے، اس لیے کہ انہیں اللہ نے اپنا رسول عطا فرمایا ہے، اور یہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ نے تمہیں ہر نعمت عطا فرمائی ہے۔ گویا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات آباد ہیں، ان تمام مخلوقات پر اگر انہیں کوئی بھی نعمت پہنچی ہے، کوئی بھی سہولت پہنچی ہے، تو وہ تمام سہولتیں یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں عطا ہوئی ہیں۔ اگر انہیں کوئی نعمت پہنچی ہے تو وہ نعمت یہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں عطا فرمائی ہے۔ گویا کہ ہر مخلوق کو حکم دیا گیا کہ تمام مخلوقات میرے حبیب کے عطا کرنے پر وہ اپنا میرا شکر بھی ادا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پر یہ خوشی بھی منائے اور جشن منائے کہ اللہ نے اپنا رسول ہمیں عطا فرمایا ہے۔ گویا اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا ہونے پر بندوں کو چاہیے کہ وہ خوشی منائے، اس دن غم نہ منائے بلکہ خوشی خود بھی منائے، اور اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شامل کرے، اپنے گھر والوں کو بھی شامل کرے، اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و قریب رشتہ داروں کو بھی شامل کرے، اور ہر ایک کو ساتھ ملا کر وہ خوشی منائے، محفلیں جمع کر خوشی منائے، جشن منائے، اور اسی طریقے سے جلوس نکال کر بھی خوشی منائے، لیکن ان تمام میں شریعت مطہرہ کا خیال رکھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم تمام یہ خوشیاں مناؤ، اور خوشی کس طریقے سے مناؤ؟ ہوا خیر مما یجمعون، کہا کہ جسے یہ اس سارے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون، وہ جسے تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، یا جسے جو بھی چیز تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، رب ارشاد فرماتا ہے کہ وہ خوشی منانا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے تم اپنے گھر میں جمع کرتے ہو۔ گویا اگر تم اپنے گھر میں مال و دولت جمع کرتے ہو تو وہ مال و دولت کو جمع نہ رکھو، میرے حبیب کے نام پر اسے خرچ کرتے رہو، میرے حبیب کے نام پر اسے لوگوں کے اندر تقسیم کرو، میرے حبیب کے صدقے اتارو۔ گویا کہ وہ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے صدقے میں تمہیں رب نے مال عطا فرمایا ہے، تو فرمایا اسے گھروں میں جمع نہ رکھو، وہ خیر مما یجمعون، وہ جمع کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ تم میرے حبیب کے نام پر خوشیاں مناؤ۔ گویا اگر پیسوں سے بھی کوئی خوشیاں مناتا ہے، کوئی ذکر سے خوشی مناتا ہے،
کوئی کسی اور طریقے سے خوشی مناتا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، یہ خوشیاں مناؤ، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو ان تمام سے بہتر ہیں کہ تم میرے حبیب کے آنے پر خوشی مناؤ۔ اب یہاں پر کوئی چونکہ نہ سمجھنے والے کے سامنے پورا کلام بھی رکھ دیا جائے لیکن پھر بھی نہ سمجھے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں سورہ قدر کے اندر ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ چلو مان لیجئے کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس رات میں تشریف لائے تو اس رات میں یہ خوشیاں منائی گئی اور پھر آج 1400 سال تک آپ ان خوشیوں کو مناتے رہو، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات جس میں اللہ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ بہتر ہے۔ وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس رات میں اس کی وجہ کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، کیونکہ اس رات کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس رات کے اندر جبریل امین آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر فرشتے آتے ہیں، تو فرشتوں کے آنے کی وجہ سے اور اس میں کلام مجید کو اتارنے کی وجہ سے یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ٹھہری، 1000 مہینوں سے یہ رات افضل اور اعلیٰ ٹھہری۔ تو فرمایا کہ ایک طرف وہ رات جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جس میں اللہ کا کلام آیا، تو وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہیں۔ لیکن وہ رات پر قربان جائیے کہ جس رات میں امام الانبیاء تشریف لائے، فرشتوں کے سردار تشریف لائے، فرشتوں کو جو نورانیت بھی ملی تھی وہ تو صدقہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا۔ وہ فرشتوں کو نورانیت عطا کرنے والے نبی مرسل تشریف لائے اور جن پر کلام مجید کو نازل کیا گیا، اس کلام مجید کے صاحب قرآن تشریف لائے۔ تو آپ غور کیجئے کہ وہ رات 1000 مہینوں نہیں بلکہ کروڑوں مہینوں سے افضل ہے۔ وہ رات کروڑوں اربوں مہینوں سے وہ رات تو افضل ہے، کیونکہ وہاں پر قرآن نازل ہوا اور یہاں پر صاحب قرآن تشریف لائے۔ وہاں پر صرف فرشتے اترتے ہیں، یہاں پر تو فرشتوں کو جو ملکیت ملی اور ملکیت ملی، وہ فرشتوں کی ملکیت اور ان کی جو نورانیت ہے وہ نور عطا کرنے والے نبی تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ رات تو ان سے بھی افضل اور اعلیٰ ہوئی، یعنی ہزاروں لیلۃ القدر سے بھی افضل وہ رات ہے جس میں آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت بن کر تشریف لائے۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب کے آنے پر تمہیں چاہیے کہ تم خوشی مناؤ، یہ اللہ کا فضل ہے تمہارے لیے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت بن کر تمہارے لیے آئے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہاں پر جو لفظ رحمت ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئی، اس پر تمہیں چاہیے کہ خوشی مناؤ۔ رب نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو گویا آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات یہ اللہ کی طرف سے مومنوں کے لیے اور اللہ کی تمام مخلوقات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائی۔ اب مومنوں کو چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شکر بجا لائے، اس نعمت کی قدر کرے، اور اس نعمت کی قدر کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کے نام پر چراغاں کرے، وہ اللہ کے رسول کے نام پر جھنڈے لہرائے، وہ اللہ کے رسول کے نام پر خوشیاں منائے، اپنے اب ایام آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہینے کے ایام کو خوشیوں کے اندر گزارے، مسکینوں، یتیموں، غریبوں پر رحم کرے، اور اسی طریقے سے خود بھی خوشی منائے، دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں کے اندر شامل کرے۔ اب یہ تو آیت مبارکہ سے ہم نے بات واضح کی، جس میں 2 اور 3 آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد منانے کا حکم فرمایا اور آپ کی ولادت میں خوشی منانے کا حکم فرمایا۔ لیکن حدیث مبارکہ کو دیکھیے، حضرت عروہ سے روایت ہے اور وہ ایک بڑی لمبی روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی بخاری شریف کی روایتیں ہیں۔ بخاری شریف میں وہ بڑی لمبے الفاظوں کے اندر اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کا جو اصل حصہ ہے جو آج کی ہماری مجلس کے
مجلس کا موضوع بن سکتا ہے اسے ہم سماعت کریں۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں وَالصَّوْبِيَةُ مَوْلَاتُ لِأَبِي لَهَبٍ كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا، کہا کہ صوبیہ جو ابو لہب کی ایک لونڈی ہوا کرتی تھی، اور وہ لونڈی نے جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اس وقت اس نے دوڑتے ہوئے ابو لہب کے پاس پہنچی اور کہا کہ تمہارے گھر تمہارے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، تمہارے گھر تمہارے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو کہا کانا ابو لہب اعتقہا، ابو لہب نے اسے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جا تو آزاد ہے، اس نے اشارہ ایسے 2 انگلیوں سے کیا اور کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو نے مجھے اتنی بڑی خوشی کی خبر سنائی، تو کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ فَأَرْضَعَتِ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو یہ جو صوبیہ تھی انہوں نے پھر بعد میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا تھا۔ فلما مات ابو لہب اریہ بعض اہلہ بشر حیبۃ، کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب ابو لہب مر گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تیرے اوپر کیا گزر رہی ہے اور تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا لہو ماذا لقیت، قال ابو لہب ماذا لقیت، فرمایا کہ تیرا کیا حال ہے اور تیرے اوپر کس طریقے سے قبر کے ایام گزر رہے ہیں؟ تو ابو لہب نے کہا لم القا بعدکم غیر انی سقیت فی ہذہ باعتاقتی صوبیۃ، اس نے ابو لہب نے کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا، اس نے کہا کہ جب سے میں تم سے دور ہوا ہوں اور جب سے تمہیں چھوڑ کر اس سے آخرت والی زندگی میں پہنچا ہوں، قبر والی زندگی میں پہنچا ہوں، تو وہاں پر میرے اوپر کوئی بھی آسانی نہیں ہے، بلکہ ہر دن اور ہر رات تکلیف میں گزرتے ہیں، اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار کر لیا گیا ہوں، اور ہر ساتھ مجھ پر عذاب کی یہ لگاتار اس کی رفتار جاری رہتی ہے، لیکن جب بھی پیر کا دین آتا ہے فرماتے ہیں کہ اس وقت میری انگلیوں کے بیچ سے ایک چشمہ جاری ہوتا ہے اور اس رات مجھے پانی عطا کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا فی ہذہ باعتاقتی صوبیۃ، کہا کہ اس کی وجہ بھی اس نے واضح فرمائی۔ اب یہ بخاری کے الفاظ ہیں، ابو لہب کے الفاظ تھے تو اس وقت تھے جب تک کسی نے اسے خواب میں دیکھا تھا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یہ بات بتائی گئی اور اس وقت آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر اپنی سند اور اپنی مہر کو لگا دی، تو اب یہ کسی کے الفاظ نہیں رہے بلکہ یہ حدیث مبارکہ بن گئی، اور امام بخاری جیسے شخص نے اسے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا کہ مجھے یہ جو آسانی نصیب ہو رہی ہے وہ آسانی بھی اس وجہ سے کہ میں نے صوبیہ کو یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ کہا اس ولادت کی خوشی میں آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے آج بھی آسانی عطا فرما رہا ہے۔ گویا کہ وہ کافر، اب اس کے آگے ہم اپنی بات کو نہ لیں بلکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات کو نقل کرتے ہیں، فرماتے الحافظ العسقلانی فی الفتح، کہ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا اور نقل کر کے پھر اس کی تشریح فرماتے ہیں وَذَكَرَ السُّحَيْلِيُّ أَنَّ الْعَبَّاسَ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا قال لما مات ابو لہب رأيته في منامي بعد حول في شر حال، کہتے ہیں کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا تھے اور ساتھ میں ایمان بھی لے آئے تھے، کہتے ابو لہب جب مر گیا تو میں نے ہی اسے اپنے خواب میں دیکھا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا کہ میں نے اسے خواب میں دیکھا اور کہا کہ تیرے اوپر کیا حال چل رہا ہے اور کس حال میں ہے؟ فقال ما لقيت بعدكم راحة الا ان العذاب يخفف عني كل يوم اثنين، تو اس نے وہی بات بتائی کہ تم سے دور ہونے کے بعد ہر رات ہر دن عذاب کے اندر گرفتار کر لیا گیا ہوں اور کسی دن بھی عذاب میں تخفیف نہیں ہوتی ہے، ہاں جب بھی پیر کا دن آتا ہے تو اس میں عذاب بھی ہلکا کر لیا جاتا ہے اور مجھے پانی بھی پلایا جاتا ہے۔
پھر فرماتے ہیں وقال قال وذالک ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولد یوم اثنین وکان الصوبیۃ بشرت ابا لہب بمولدہ فاعتقہا۔ تو اب وہاں پر حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس کو یہ جو تخفیف عذاب کی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اس کے عذاب کم کر دیا جاتا ہے اور ساتھ میں اسے پانی کا چشمہ اس کے لیے جاری کیا جاتا ہے، تو کہا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں حضرت صوبیہ کو آزاد فرما دیا۔ جب صوبیہ نے انہیں بشارت دی، اسے بشارت دی کہ تیرے گھر ایک بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے اسے آزاد کر دیا۔ اور اس کے آگے علامہ حافظ شمس الدین محمد بن عبداللہ جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ایک کتاب عرف التعریف بمولد الشریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ أَبُو لَهَبٍ الْكَافِرُ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنَ بِذَمِّهِ، کہا کہ ابو لہب جیسا بدترین کافر کہ جس کے حق میں قرآن مجید کی ایک مکمل صورت نازل ہوئی ہے، سورہ لہب تبت یدا ابی لہب، جس کے اوپر اسے لعنت فرمائی گئی ہے، اس کی بیوی پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے، تو کہا کہ ایک ایسا بدترین کافر کہ جس کے بارے میں اللہ نے ایک سورت میں پوری لعنت فرمائی ہے اور پوری مکمل ایک سورت اس کے نام سے اور اس کے بارے میں اتاری گئی، کہا کہ زوزیہ فی النار بفرحہ لیلۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہ، کہا کہ ایسے بدترین کافر کو بھی جہنم کے عذاب سے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت میں خوشی منانے کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے اور اس کے عذاب کو ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ فما حال المسلم الموحد، پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ان مومن کامل مسلمانوں کا کیا حال ہوگا اور ان کا کیا عالم ہوگا، من امت النبی صلی اللہ تعالی وسلم یسر بمولدہ، کہ جو امت مسلمہ، جو امت مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں مناتی ہے اور جشن مناتی ہے، تو پھر ان مسلمانوں کا، ان مومنوں کا کیا حال ہوگا۔ وَبَذَلَ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مُحَبَّتِهِ، اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنی استطاعت کے حساب سے، اپنی طاقت و قوت کے حساب سے وہ اپنے مال کو خرچ بھی کرتی ہے، اپنا وقت نکالتی ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتی ہیں، تو پھر ان مسلمانوں کا کیا حال ہوگا اور ان مسلمانوں کو اللہ رب العزت ان پر کتنا فضل فرمائے گا۔ پھر آخر میں ارشاد فرماتے لعمری انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ بفضلہ جنات النعیم، کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں رب کائنات کی کہ اللہ رب العزت انہیں ضرور آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی خوشی منانے میں جنت النعیم میں داخل فرمائے گا۔ اپنے فضل سے انہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں انہیں جنت النعیم میں داخل کیا جائے گا۔ اب یہ وہ حدیث مبارکہ کی تشریح یہ کسی آج کے یا پچھلے 100 سال کے یا 200 سال کے بندے نے نہیں فرمائی ہے، بلکہ حافظ شمس الدین محمد بن عبداللہ جوزی، جن کی حدیث کی کتابیں بھی بہت ساری ہیں، محدثین کے اندر جن کا نام شمار ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا اور یہ عقیدہ کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ کوئی نیا بھی عقیدہ اور نئی بھی یہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے تمام بزرگان دین یہ اول وقت سے میلاد النبی مناتے چلے آ رہے ہیں، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر یہ شروع سے یہ خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ یہ ہوتا تھا کہ آج جس طریقے سے معاشرے کے اندر خوشیاں مناتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے زمانے میں نہ مناتے ہو، لیکن آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت والی رات میں، آپ کے ولادت والے دین میں محفلوں کا سجانا اور اسی طریقے سے درود پاک، قصیدہ بردہ شریف اور درود و سلام کی مجلسیں یہ کوئی آج کا نیا عمل نہیں ہے، بلکہ بزرگان دین سالوں سے اسے چلاتے ہوئے آ رہے ہیں، سالوں سے اسے اپناتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کے اندر برائیاں بھی شامل ہو گئی ہو، لیکن کسی ایک برائی کی وجہ سے پورے میلاد النبی کو شرک کہہ دینا یا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت میں خوشی منانے کو یہ حرام قرار دینا، یہ تو کسی انسان کے عقل میں آنے والی بھی بات نہیں ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت
کی خوشی منانا یہ اسے ناجائز قرار دینا، ہو سکتا ہے کہ جو بات اس کے اندر بری مل جائے تو اسے روکا جائے۔ اور ہمیں بھی چاہیے جو ہمارے نوجوان اور ہمارے حضرات اہل سنت والجماعت کے جو آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی خوشی میں جب کوئی عمل اختیار کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس میں شریعت مطہرہ کی پاسداری کرے۔ بسا اوقات یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم سے دلیل کے طور پر اسے لیا جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو اسے گمراہ کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے عمل کہ نماز ایک طرف چل رہی ہے اور لوگ ہیں کہ دوسری طرف ان دوسری چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب حالانکہ نماز پڑھنا فرض ہے، آپ نماز بھی پڑھیں اور اس کے بعد پھر خوشیاں منائیں، آپ اپنے گھروں کو سجائیں، آپ اپنے گھروں پر جھنڈے لہرائیں، لیکن ساتھ میں اللہ رب العزت نے جو فرض احکام ہمارے اوپر مسلط فرمائے ہیں، اللہ رب العزت نے ہم پر جو ذمہ داریاں لگائی ہیں تو ان ذمہ داریوں کو بھی ادا کریں۔ اور ساتھ میں میلاد النبی کی خوشیاں جتنی مناتے ہیں اس سے بڑھ چڑھ کر منائیں، جتنا سجاتے ہیں اس سے بڑھ چڑھ کر سجائیں، جتنے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جشن میں ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں اس سے کئی بڑھ چڑھ کر پیسہ خرچ کریں، لیکن ساتھ میں ہم ایک نمونہ عمل اور مثال بھی قائم کریں کہ ہماری وجہ سے کوئی گمراہ نہ ہونے پائے، ہماری وجہ سے کوئی کسی کو گمراہ نہ کرنے پائے، بلکہ ہم شریعت مطہرہ کی بھی پاسداری کریں اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد اور آپ کی ولادت کی خوشی یہ بھی دل و جان کے ساتھ منائے، اس میں کوئی بھی کمی نہ آنے دے، اس لیے کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہی وہ ذات ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ نے جو بھی ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے وہ آپ کے صدقے میں عطا فرمائی ہے، اور اس نعمت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت ہی نہیں ہے کہ جن کے لیے ہم اپنی تمام چیزوں کو قربان کر دیں۔ اگر کوئی ایسی نعمت ہے کہ جن کے نام پر ہم اپنی اولاد کو بھی، اپنے ماں باپ کو بھی، اپنے اہل و عیال، اپنا مال و دولت ہر چیز قربان کر دے تو وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا کی ذات ہے، وہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے۔ اور واقعی میں اللہ نے ہم پر بڑا فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی وسلم جیسا رسول ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اب دیکھیے کہ اچھے ایام کو عید کے طور پر اور خوشی کے طور پر منانا یہ بھی انبیاء کا طریقہ ہے اور یہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قدم المدینۃ فوجد الیہود صیاما یوم عاشوراء، کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں یہود کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھ رہے تھے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ یہ کون سا دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو؟ فقالوا، تو انہوں نے کہا هذا يوم عظیم، کہا کہ یہ بہت عظیم دن ہے، یہ بہت بڑا دن ہے۔ انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، کہا کہ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی اور فرعون اور اس کی قوم کو دریا کے اندر غرق کر دیا۔ فصامہ موسیٰ شکراً، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دین میں شکر کا روزہ رکھا۔ فَنَحْنُ نَصُومُنَهُ، تو ہم بھی اس دین میں روزہ رکھتے ہیں۔ اب وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی مخالفت نہیں فرمائی، فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَنَحْنُ أَحَقُّ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے زیادہ موسیٰ کے ہم حقدار ہیں کہ ہم اس دن روزہ رکھیں، اور اس کے بعد آپ نے خود بھی روزہ رکھا۔ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اب یہاں پر ایک بات واضح ہوئی کہ جو عظیم دین ہو تو اسے یہ عید کے طور پر منانا اور اس کے اندر اللہ کا شکر بجا لانا یہ انبیاء کا طریقہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے۔ اب وہ ایک ایسا عظیم دن کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھی خوشی نصیب ہوئی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خوشی نصیب ہوئی، جس میں حضرت صالح علیہ السلام کو بھی خوشی نصیب ہوئی، جس میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ خوشیاں نصیب ہوئی،
اور آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام کا دین منا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا دین منا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کا دین منا رہے ہیں، حضرت نوح کا دین منا رہے ہیں، حضرت ادریس و صالح کا دین منا رہے ہیں۔ اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر ان تمام کے دینوں کو منایا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے ایک دلیل بھی قائم کی کہ جو عظیم دین ہوتا ہے اس دین کو خوشی کے طور پر منانا، اس دین کو عید کے طور پر منانا، یہ مسلمانوں کا شیوا ہے، یہ مومنوں کا شیوا ہے، اور مومن یہ اپنے بزرگوں کے خوشی والے ایام کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں گویا کہ یہ دلیل عطا فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ سے اسی کے وہی روایت دوسرے الفاظ میں موجود ہیں، فرماتے کانا یوم عاشورہ یومن تعظمہ الیہود وتتخذہ عیدا، کہا کہ عاشورے کے دین کو یہود یہ تعظیم کے طور پر مناتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے انہوں نے اپنا عید کا دین منایا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو، بلکہ آپ نے خود بھی قوم مسلم کے اندر اس کی شروعات فرمائی۔ گویا کہ یہ حکم دیا گیا کہ جو اچھا دین ہوتا ہے جس کی نسبت بزرگوں کے ساتھ ہوتی ہے تو اسے منایا جائے، اور پھر اس میں ایسا ہی نہیں کہ صرف منایا جائے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پھر ایک اعتراض ہوا، کہا کہ حضور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو یہ دونوں تو مشابہت ہو جاتی ہے۔ کہا کہ پھر ہم کیا کریں، کیا یہ دن روزہ رکھنا چھوڑ دے؟ کیونکہ اللہ نے اب تو ہمارے لیے، کیونکہ عاشورے کے بارے میں آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے حکم دیا، اور رمضان کے روزے یہ دوسری ہجری کے اندر فرض ہوئے۔ اب وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے سال جب موقع آیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اب تو رمضان کے روزے یہ فرض ہو چکے ہیں، اور عاشورے کا روزہ یہ تو ایک مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، تو کہا کہ ابھی میں اسے چھوڑ دے یا پھر کیا کرے؟ صحابہ کرام نے ایک رائے جاننے کے لیے سوال کیا، کہا کہ اس کو یہ یہود کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اور وہ لوگ خوشی مناتے ہیں کہ یہ لوگ بھی تو وہی عمل کر رہے ہیں جو کل تک ہم عمل کرتے تھے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے چھوڑ نہیں دیا، اسے منع نہیں کیا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو پھر ہوگا یہ کہ ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، بلکہ ایک روزہ تو رکھتے ہی ہے، اس کے اوپر ایک روزہ اور زائد کر لیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ جب خوشی کوئی باطل قوم منا رہی ہو تو پھر اسے چھوڑا نہ جائے، بلکہ بڑھ چڑھ کر اس میں خوشی منائی جائے۔ جو عبادت کی جا رہی ہو تو اسے چھوڑا نہ جائے، بلکہ اس میں بڑھ چڑھ کر اور عبادت کی جائے۔ جو خوشی منائی جا رہی ہے اسے بڑھ چڑھ کر منایا جائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوموا انتم، فرمایا تم لوگ بھی روزہ رکھو، جس طریقے سے یہود رکھتے ہیں وہ ایک روزہ عاشورے کے دین کا رکھتے ہیں، ہم 2 روزے رکھیں گے، خوشی منائیں گے، ایک دن نہیں منائیں گے بلکہ 2 دن خوشی منائیں گے۔ تو آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا واضح فرمایا کہ اس طریقے سے ہم یہود کی مخالفت بھی کر لیں گے، اور خوشی کا دن جو ہے اسے ترک نہیں کریں گے، اسے چھوڑیں گے نہیں، بلکہ اس خوشی میں اور زیادہ اضافہ کریں گے اور بڑھ چڑھ کے خوشی منائیں گے۔ ہم بھی میلاد کی خوشی منائیں۔ اب اسی سے آگے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ فِعْلُ الشُّكْرِ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا مَنَّ بِهِ فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ مِنْ إِسْدَاءِ نِعْمَةٍ أَوْ دَفْعِ نِقْمَةٍ وَيُعَادُ ذَلِكَ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ۔ فرمایا کہ کوئی ایسا دن ہو جس میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا ہو، جس میں بلائیں اور آفتیں دور ہوئی ہو، اور اللہ رب العزت نے جس میں نعمتوں کا نزول فرمایا ہو، تو فرمایا کہ ہر سال اس دین کی یاد تازہ کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ مناسب ترین عمل ہے۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ وہ روزہ نہ رکھا، بلکہ ہر سال آتا رہا، اور ہر سال آپ عاشورے کا روزہ رکھتے رہے، اور ساتھ میں انتقال کرنے سے پہلے ارشاد بھی فرما دیا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو ایک روزہ نہیں بلکہ 2 روزے رکھوں گا۔ تو گویا کہ یہ چیز کہ ہر سال کسی چیز کو منانا، ہر سال خوشیاں منانا، اور ہر سال کسی دین کو منانا، عید کے طور پر منانا، خوشی کے ساتھ منانا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَالشُّكْرُ لِلَّهِ تَعَالَى يُحْصَلُ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ كَالسُّجُودِ وَالصِّيَامِ
والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من نعمة ببروز هذا النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الذي هو نبی الرحمت فی ذلك اليوم. کہا کہ اللہ کی کسی نعمت پر شکر منانا عبادت کی شکل میں، سجدے کی شکل میں، نماز کی شکل میں، روزے اور صدقہ اور کلام مجید کی تلاوت کی شکل میں، تو فرمایا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. تو پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَأَيُّ نِعْمَةٍ أَعْظَمُ مِن نِعْمَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کون سی بڑی نعمت ہے کہ جس کے اوپر اللہ کا شکر منایا جائے، کہ اللہ نے جو اپنی نعمتیں تمام عطا فرمائی اور اس کے بعد جو اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا، تو کہا کہ اس نعمت سے بڑی بھی کوئی نعمت دنیا میں موجود ہے، اس نعمت سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ فرعون سے یہ نجات عطا فرمائی تھی، تو وہاں پر تو ان کا بھی شکر یہ ہر سال منایا جا رہا ہے، اور وہ نعمت کو بھی ہر سال یاد کیا جا رہا ہے، اس دین کو یاد کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنا حبیب جس رات میں عطا فرمایا، جس دین میں ہمیں عطا فرمایا، اور اس دین کو ہر سال تازہ کرنا اور اس میں ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو تازہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے. اس کی توفیق ہو تبھی بندہ یہ کام اور یہ عمل کر سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ جب آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو وہاں پر مدینہ منورہ میں جو مدینہ شریف کے رہنے والوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال فرمایا. حضرت عبید اللہ بن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال لما دخل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المدینہ، کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، فتلقى الناس وعواتق فوق جازر، تو کہا کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا استقبال کرنے کے لیے وہاں کی جو عورتیں اور بوڑھے تھے وہ اپنی گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ گئے. اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ کر انہوں نے استقبال کیا. جو نوجوان حضرات تھے، جو طاقت و قوت والے تھے، وہ راستوں میں آ گئے اور انہوں نے راستوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا استقبال کیا. اور ساتھ میں مدینہ کے جو بچے تھے والصبیان والولائد یقولون، اور وہاں کے جو بچے اور بچیاں تھی وہ راستوں میں ڈف لے کر نکل پڑے اور فرمایا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. اور انہوں نے یہ ترانے کو گنگنایا جو ترانہ آج ہمارے لیے سلام بن گیا. کہا کہ انہوں نے عربی زبان میں یہ ارشاد فرمایا کہ وداع کی وادی سے ہمارے اوپر ایک چاند نمودار ہوا ہے، وداع کی وادی سے ہمارے اوپر ایک چاند نمودار ہوا ہے. وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. انہوں نے کہا جب تک اس دین کی دعوت دینے والا کوئی بھی دنیا میں موجود رہے، وہاں تک ہمارے لیے اس کا شکر ادا کرنا یہ واجب ہے، ہم پر اس کا شکر ادا کرنا یہ واجب ہے. یہ مدینہ کی بچیوں نے وہاں پر جب اسلام ابھی داخل ہو رہا تھا اس وقت ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمایا. جب اسلام کے قدم یہ مدینہ کی سرزمین پر پہنچے ہوئے تھے، وہاں مدینہ کی بچیاں اور بچے اہل سنت والجماعت کو عقیدہ دے رہے تھے کہ ایمان والو، جو تمہارے لبوں پر تمہیں کلمہ نصیب ہوا ہے، یہ کلمہ بھی کسی اور کی دین نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی دین ہے، یہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی عطا کردہ ہے. اگر تم اپنے لبوں سے کلمہ طیبہ کی تلاوت بھی کرو، بلکہ اگر تم اپنی منہ سے اور اپنی زبان سے اسی کلمے کی تبلیغ بھی کرو، تب بھی تمہیں اس کلمے کی تبلیغ کرنا یہ بھی تمہیں اعلان کر رہا ہوگا کہ اے تبلیغ کرنے والوں، تمہیں یہ جو کلمہ ہے وہ بھی نصیب ہوا ہے تو محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں نصیب ہوا ہے. اور ان کا شکر بجا لانا، ان کا دین منانا، ان کا میلاد منانا، یہ تمہیں اس وقت بھی کلمہ پکار کر کہے گا کہ تمہارے لیے ضروری ہے، تمہارے لیے واجب ہے. یہ مدینہ کے بچوں نے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمایا، اور وہاں پر مدینہ کے ہر ایک شخص نے وہاں پر خوشیاں منائی. یہاں تک کہ وہاں پر جو حبشی لوگ تھے وہ اپنے راستوں کے اندر آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں وہ اپنے اوزار اور اپنے سامان حرب لے کر، یعنی تلواریں، جرہیں وغیرہ لے کر وہ باہر نکلے.
اور وہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے کرتوت بھی دکھا رہے تھے اور ساتھ میں اپنی ہی زبان کے اندر کچھ ترانے بھی گنگنا رہے تھے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ محمد عبد صالح، یعنی یہ لوگ یہ کہہ کر ترانہ گا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے بہترین بندے ہیں اور برگزیدہ بندے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ عبد صالح کہہ کر، وہ متبرک دین کہہ کر وہ ہمارے یہ ترانے کو گنگنا رہے ہیں۔ وہ دین جس دین میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے وہ بھی پیر کا دین تھا، اور ساتھ میں ان حبشیوں نے وہاں پر جو ترانہ بھی گنگنایا تو اس میں اس دین کے الفاظ بھی انہوں نے اس دین کو بھی متعین فرمایا، ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا استقبال بھی فرمایا۔ گویا کہ میلاد منانا یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت خدا ہے، سنت صحابہ اور بزرگان دین کا طریقہ ہے، اور اس میں خوشی منانا، بلکہ خوشی بے انتہا منانا، بے حد خوشی منانا، یہ بھی ہمارے بزرگوں کا شیوا ہے، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اس دین کو بڑے ہی عظمت والے دین کے ساتھ منائے، بڑے عظمت والے دین کی طرح منائے، بڑے عظیم اور متبرک اور بابرکت اور مبارک دین کی طرح منائے، اور اس دین کے اندر خوشی منانے کے اندر کوئی بھی کمی نہ محسوس ہونے دے، چاہے لاکھ غم اگر دل کے اندر موجود ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اپنے حبیب کا دین عطا کر دیا ہے، تو وہاں پر ہمیں چاہیے کہ اللہ کا بھی شکر بجا لائے اور آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کو بڑی ہی عظمت و شان کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ منائے۔ اس دین میں جو ہمیں دیکھے وہ بھی اضحک اللہ سنہ پکار اٹھے کہ اللہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے، ایسی خوشیاں اپنے لبوں کے اوپر ظاہر فرمائے کہ سامنے والا دیکھ کر بھی سمجھ جائے کہ واقعی آج اسے بڑی خوشیاں نصیب ہوئی ہیں، اور کیوں نہیں ہمیں اللہ نے اپنا حبیب عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرما دیے، تو پھر اس دین میں ہم کیوں خوشی نہ منائے؟ بلکہ ہم جب تک زندہ رہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشیاں مناتے رہے، آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی خوشیاں مناتے رہے، آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر کرتے رہے، ذکر کثیر کرتے رہے، اور یہی چیز اللہ نے ارشاد فرمائی صلو علیہ وسلموا تسلیما، کا درود پڑھو، بڑھ چڑھ کے درود پڑھو، سلام پڑھو، بے انتہا بے حد سلام پڑھو، اور ایسے سلام کہ جس کا سلسلہ کبھی رکنے نہ پائے۔ تم بیٹھے ہوئے ہو تب بھی میرے محبوب کا ذکر کرو، تم کھڑے ہونے کی حالت میں ہو تب بھی میرے محبوب کا ذکر کرو، کہا جب بھی ذکر کرو لیکن اس حالت میں اس بات کے اوپر بھی متوجہ رہنا کہ جس حالت میں بھی ذکر کرو تمہیں تعظیم بجا لانا ہے، میرے محبوب کے ادب اور احترام کو پس پشت نہ ڈالنا، میرے محبوب کا ذکر بھی کرو، تعظیم کے ساتھ کرو، ان کا ادب کرو، ادب اور تعظیم کے ساتھ کرو، ان کا نام پکارو، ادب اور تعظیم کے ساتھ پکارو، ان پر سلام پڑھو، ادب اور تعظیم کے ساتھ پڑھو، درود پڑھو، ادب اور تعظیم کے ساتھ پڑھو، ان کا میلاد مناؤ، اے بے حد خوشی کے ساتھ مناؤ، اور اس ولادت کے اندر شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے، اور میلاد منانا ہی شریعت مطہرہ ہے۔ ہاں یہ ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ اس کے اندر کوئی برے خرافات کو آنے نہ دے جس سے ہمارے عمل کی وجہ سے کہیں اسلام بدنام نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت پر، آپ کے میلاد پر کوئی کیچڑ نہ اچھالنے پائے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد منانے میں کوئی کمی رکھنا یہ شریعت نے اس کی اجازت ہی نہیں دی ہے، بلکہ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ، بڑھ چڑھ کے خوشی مناؤ، اور ایسی خوشی کہ جس کے اندر کوئی بھی کمی نہ رہنے پائے، ایسی خوشیاں مناؤ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور آپ کی محبت ہی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ ہی کی محبت میں ہمیں موت بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔